پچھلی آیات میں سب سے پہلے تو سورہ آل عمران میں توحید کا تذکرہ ہوا اور اللہ کی وحدانیت کی کو 8-9 دلائل پروف دیے گئے۔ پھر اس کے بعد قرآن کی 2 صورتیں بیان کی گئیں کہ یہ قرآن کریم محکم اور متشابہ آیات پر مشتمل ہے اور مومن سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اولادوں کا ذکر ہوا کہ اولاد دنیا میں بعض اوقات فائدہ مند ہوتی ہے، بعض اوقات یہی آئے اولاد فتنے کا، آزمائشوں کا، عذاب کا سبب ہے دنیا اور آخرت کے لیے۔ اس کے بعد جہاد کا ذکر ہے، جہاد فی سبیل اللہ، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے دنیا کی ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جن کی محبت انسان کے دل میں رکھ دی گئی ہے، اور اللہ نے لفظ استعمال کیا زینا، اور مزینہ آپ سمجھتے ہو ڈیکوریشن جس کو آپ کہتے ہو انگلش میں، خوش نما، خوبصورت۔ تو معنی اس کا یہ ہے شہوات، شہوات بھی اردو کا لفظ ہے، زینا بھی ہے، حب ہے، ہاں جی، یہ اکثر لفظ تو اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ شہوت کا معنی ہوتا ہے خواہش، میلان النفس، نفس کا جھکاؤ، نفس کا میلان جس چیز کی طرف ہو۔ تو یہ جو چیزیں اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے نا، اللہ نے بتلایا ہے کہ یہ ان چیزوں کی محبت، ان کی چاہت اور دل کا ان چیزوں کی طرف فطرتی طور پر جھکاؤ اور میلان، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ یہ اللہ نے یہ زینا للناس، مزین بنا دی گئی ہے۔ کس نے بنائی ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ تو شہوات کا معنی ہے جھکاؤ، میلان، تو اسی کو شہوت کہتے ہیں کہ جس چیز کی انسان ضرورت محسوس کرے اور اس کی طرف خود بخود انسان کھنچا چلا جائے، جھکا ہوا چلتا ہے۔ مثلاً بھوکے کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ کھانا۔ بھوک لگی ہو تو نہ کوئی عبادت میں لذت، نہ کام میں دل لگتا ہے، نہ کچھ، اس پر کھانا ہی ہوتا ہے۔ کسی سے پوچھا نا، کسی بھوکے سے کسی نے، پر 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا 4 روٹیاں، اس کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ تو حاجت مند دیوانہ ضرب المثل ہے۔ تو جب انسان کو بھوک لگی ہو تو بس صرف یہی ہوتا ہے کہ بھئی کھانا مل جائے، بھئی حلال کا ہو، حرام کا ہو۔ بعض اوقات اتنا بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے حرام بھی حلال کر دیا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اللہ نے وہ حرام چیزوں کا ذکر کیا جس میں خنزیر ہے، شراب ہے، مردہ ہے اور بے شمار چیزوں کا۔ آگے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، ہاں بندہ مجبور ہو گیا ہے، زندگی کی گاڑی اس نے چلانی ہے، حلال ہے ہی نہیں، تو پھر حرام بھی کھا لے، لیکن غیر باغین ولا عادل، بغاوت کرنے والا نہ ہو، انہیں یار کھاؤ خیر جائز ہے، نہ، حرام کو حرام ہی سمجھے کہ ہے یہ میرے لیے حرام ہے، نجس ہے، لیکن میری ضرورت کی وجہ سے اللہ نے مجھے اجازت دی ہے میں زندگی کو تو قائم رکھ سکوں۔ ولا عادن، تو جتنی ضرورت ہے اتنا کھائے، اس سے زیادہ نہ کھائے، یہ 2 شرطیں۔ اچھا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کھانے کی خواہش، ہاں جی، دولت کی خواہش، اور یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا عورتوں کی خواہش، بیٹوں کی خواہش، جمع کیے ہوئے خزانے اور دولت اور روپے پیسے کی، اور دنیا کے ساز و سامان، گھر ہے، اس میں گھر میں چیزیں ہیں، ڈیکوریشن کی چیزیں ہیں، انسان کی اپنی گاڑی ہے، اس کا رہن سہن ہے، اس کا لباس ہے، ہاں جی، اس کی یہ ساری چیزیں قناطر المقنطرہ میں آ جاتی ہیں۔ تو قناطر قنطرہ کو کہتے ہیں خزانے، جتنے مرضی اللہ تعالیٰ دے دے کسی کو، سونے کی صورت میں، چاندی، اب سونے کی محبت مرد کے دل میں بھی ہے، لیکن عورت کے دل میں تو سونے کی محبت بہت ہوتی ہے۔
والفضہ چاندی کی محبت، خیل المسومہ گھوڑوں کی محبت، والانعام جانوروں کی محبت، جانوروں کی خواہش، جانوروں کی طرف میلان، ہر اس طرح۔ اچھا اب کئی مرتبہ آپ سوچتے ہوں گے کہ یار یہاں گھوڑوں کا بھی ذکر ہے، یہاں کھیتی کا ذکر ہے، یا فلاں کا ذکر ہے، تو یہ نا یہ انسان کے اپنے مزاج، طبیعت، ماحول کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک چیز شاید آپ کے ہاں بہت اچھی ہو، دوسرے کا نہ ہو۔ فروٹ ہے، شاید آپ کو اچھا، دوسرا تو کہتا ہے یار میں نے کھانا ہی یہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ نسبت کے اعتبار سے ہے۔ اصل سونا چاندی ہے تو یہ عورت کو اس سے شدید محبت ہے، کیونکہ اس کا یہ زیور ہے اور اس کو سنبھال کے رکھتی ہیں۔ اور عالم دین، حقیقی عالم دین ہو تو اس کو سب سے زیادہ محبت کتابوں سے ہوتی ہے۔ اگر حقیقت میں عالم دین ہو تو کتابوں کو اس کو پڑھے گا، اس پہ حاشیے لکھے گا، اس کو بار بار کپڑا لگائے گا، اس کو جناب سیدھا کر کے الماریوں میں سجائے گا۔ یہ بندے کی محبت ہوتی ہے یار۔ اچھا مجاہد کی محبت کس سے ہوتی ہے؟ اسلحہ سے، گھوڑے سے، ہاں جی۔ اور اسلحہ جو ہے یہ مومن کا زیور ہے۔ صحابہ کرام کو نا بہت محبت ہوتی تھی اسلحہ سے، شدید محبت تھی۔ اللہ کے گھر میں، نبی اکرم کے گھر میں فریزر نہیں تھا، پنکھا نہیں تھا، اے سی نہیں تھا، بیڈ نہیں تھا، صوفے نہیں تھے، قالین نہیں تھے، ہاں جی، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک چمڑے کا مشکیزہ تھا، نیچے بچھانے والی چٹائی تھی، تکیہ تھا جس کے اندر کھجور کی وہ جو چھال سی ہوتی ہے دھاگے سے، وہ بھرے ہوئے تھے۔ البتہ 9 تلواریں لٹکی ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، ایک سے ایک تلوار اس کے نام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلحہ سے شدید محبت تھی۔ سبحان اللہ۔ میں ایک واقعہ سناؤں، قدرتی یاد آ گیا، صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، اور بدر میں بھی تو ایک بہت بڑے کافر کو مارا، اور تلوار جو ان کی یمانی تلوار تھی نا، فولادی، بڑے زبیر، بڑے یہ شیر تھے زبیر، تو وہ دندانے پڑ گئے تلوار کو کھوپڑیوں پر مار 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 کرنا، دندانے پڑ گئے بدر میں خاص طور پر۔ تو وہ تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ سے مانگ کر لے لی کہ زبیر وہ تلوار مجھے دے دے۔ اچھا زبیر نے دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو تلوار یقین بات ہے وہ بیویوں کے پاس چلی گئی۔ تو ان سے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مانگ کر لے لی کہ یار یہ زبیر کی تلوار اللہ کے رسول کی نشانی ہے، مجھے دے دو۔ حالانکہ اللہ کے رسول کی تلواریں نہیں، وہ زبیر والی جو اللہ کے رسول نے خصوصی مانگی تھی۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو وہ عمر بن خطاب نے مانگ لی، یار وہ نشانی دے دو، وہ بڑی عظیم تلوار ہے، کافروں کی گردنیں اڑائی تھی اس تلوار نے، اللہ کے رسول کو اس سے بڑی محبت تھی۔ اچھا عمر بن خطاب ہوتے تو وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ لے لی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس چلی گئی۔ بہرحال اس کے بعد پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تلوار بہت مہنگی خریدی، جس طرح ہمارے ہاں جناب علی کوئی چھکا مار دے، جیسے جاوید میاں داد نے مارا تو اس کا بلہ اس زمانے میں پتہ کتنے کا بکا تھا، فلانے نے یہ کیا جی، فلانے نے وہ کیا جی، فلانے کی دستخط کر دیے کسی چیز پر، شرٹ پر، تو وہ شرٹ اتنے کی بکی۔ یہ ہوتا ہے۔ یہ آج کل یہ فضول چیزوں میں پڑ گئی نا امت، تو فضول چیزوں سے محبت ہے۔ اس زمانے میں محبت تلواروں سے ہوتی تھی، اسلحہ سے ہوتی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو آپ نے فرمایا ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلحہ سے بڑی محبت تھی۔ تو اچھا وہ تلوار پھر بہت مہنگی بکی بھئی، نشانی بھئی ہے جی۔ تو اس طرح لوگوں کو اسلحہ سے شدید محبت۔ اچھا مجاہد کو گھوڑے سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اب اس گھوڑوں کا ذکر آپ دیکھیں، سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کا خاص طور پر اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ سمجھ آگے نا جی، کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے شدید محبت تھی گھوڑوں کو، گھوڑے دوڑائے اور آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر واپس وہ لمبا واقعہ ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام پھر گھوڑوں کے
ہاں جی ان کے گردن پر اور ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگ گئے، اوئے ہوئے ان کو نہ تھپکی دینے لگ گئے۔ اتنی محبت ہوتی ہے مجاہد کو گھوڑے سے، اللہ اکبر۔ ہاں کھیتی باڑی کرنے والے کو اس سے محبت ہوتی ہے، جانوروں سے اور کھیتی سے، فصل سے بہت محبت ہوتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری میں واقعہ ہے کہ فرمایا اللہ جنت میں جو کچھ ہے نا، قرآن سے قرآن ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جنت میں جس چیز کی خواہش کرو گے، جس چیز کی ضرورت محسوس کرو گے اور جس کا دعویٰ کرو گے ملے گی، اور فوراً ملے گی۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول وہاں کھیتی باڑی بھی ہوگی؟ کھیتی باڑی بھی ہوگی؟ فرمایا ہاں، بندہ صبح بیج بوئے گا، دوپہر تک وہ اوپر تک اس کی کھیتی چلی جائے گی، 90 ہاتھ تو بندے کا قد ہوگا، وہ جائے گی اس کی اور کاٹ بھی لے گا۔ تو ایک دوسرا صحابی بولا کہنے لگا اللہ کے رسول یہ جس بندے نے یہ پوچھا نا یہ انصاری ہی ہو سکتا ہے، باقی مکے تو کھیتی ہوتی کوئی نہیں، انصاریوں کو کھیتی سے بڑی محبت ہے۔ تو اس نے کہا کہ جنت میں بھی ہوگی کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرمایا کہ اچھا خزانوں سے محبت، کئی لوگوں کو دولت سے ہیں جی، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، جو اس نے مال جمع کر کر کے گنتا رہتا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اس کے لیے ویل ہے۔ تو خزانے بھی اچھی چیز ہے، سونا چاندی ہے، اور کھیتی باڑی ہے، جانور ہے، جانوروں سے محبت، پرندوں سے محبت۔ تو کئی لوگوں کو دیکھو جانوروں سے کتنی محبت، کئی کو گائے سے محبت، بھینس سے محبت، کسی کو جنہیں بکریوں سے محبت، کسی کو بھیڑ سے محبت، کسی کو بلیوں سے محبت۔ ہاں جی اگر جہاں تک اجازت ہے ٹھیک ہے، اور دیگر بھی جانوروں پرندوں سے کئی لوگوں کو بڑی محبت اور انسیت ہوتی ہے، اور جھکاؤ ہوتا ہے، اس کا میلان ہوتا ہے۔ اچھا تو اس میں ایک ذکر ہے کہ عورتوں کی محبت، عورتوں کی محبت بھی انسان کے دل میں اللہ رب العزت نے رکھ دی ہے، اور قدرتی انسان کا جھکاؤ اور میلان ان چیزوں کی طرف بھی ہوتا ہے اور عورتوں کی طرف بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حبب الی من دنیاکم النساء، مجھے اللہ رب العزت نے میرے دل میں نا عورتوں کی محبت بٹھا دی ہے، اور خوشبو کی محبت ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ انسان کے دل میں اللہ نے بٹھا دی ہے۔ یہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا ساری ساز و سامان ہے، یہ ساری دنیا ہی ساز و سامان ہے، اور بہترین ساز و سامان المرأۃ الصالحہ نیک عورت ہے۔ یعنی ایک طرف ساری دنیا ہو اور دوسری طرف نیک بیوی ہو، اس نیک بیوی کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں اسلام میں اس ساری دنیا کی مال و متاع سے زیادہ ہے، اور یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اچھا آپ نے یہ بھی فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں نے اپنے بعد سب سے زیادہ خوفناک فتنہ جو میرے بعد ہوگا نا میری امت پر، وہ عورتوں کی وجہ سے ہوگا، یہ بھی فرما دیا۔ تو یہ میں نے آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں، پچھلے آیات جو 3-4 آیت پہلے گزری ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، کہ اللہ نے فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہیں، آزمائش ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ مومنوں کے مال اور مومنوں کی اولادیں مومنوں کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں، دین پر قائم رہنے کا ذریعہ ہیں، اجر و ثواب میں اضافے کا ذریعہ ہیں، جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں۔ اچھا یہ دونوں چیزیں، تو اسی طرح یہ نساء ہے، بنین ہیں، قناطیر المقنطرہ ہیں، سونا چاندی ہے، گھوڑے ہیں، اور جانور ہیں، کھیتی باڑی ہے، اگر یہ چیزیں انسان کو اللہ رب العزت دے دے، انسان کا جھکاؤ ہو جائے، ان سے محبت ہو جائے، ان کی طرف میلان ہو جائے، اور ان کی ضرورت انسان کو محسوس ہو، اور انسان کے دل میں دل ان کی طرف کھنچا رہے، تو یہ بری نہیں اگر یہ چیزیں ایک اسلام کے دائرے میں رہ کر یہاں اللہ کی عبادت بھی کرے، ان کا حق بھی ادا کرے، اللہ کا حق بھی ادا کرے، مخلوق کا حق بھی ادا کرے، تو بری نہیں۔ لیکن اگر بندہ ان چیزوں کی محبت میں پڑ گیا، اللہ کو چھوڑ دیا، رسول کو چھوڑ دیا، عبادت کو چھوڑ دیا، اللہ کا ٹائم بھی ان کو دے رہا ہے، مخلوق کی پرواہ کوئی نہیں، ماں باپ کی پرواہ کوئی نہیں، اولاد کی پرواہ کوئی نہیں، جیسے آج کل موبائل کی محبت ہے، ہر وقت جناب علی
شوہر ہے تو اس کو بیوی سے شکوا، بیوی ہے تو شوہر کا شکوا، اولاد ہے تو ماں باپ کا شکوا، اولاد ہے تو ماں باپ سے، بھائی وقت ہی نہیں دے رہا، 24 گھنٹے تو موبائل میں لگا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش اور فتنہ ہے، اور اس کی طرف بھی جھکاؤ ہو گیا انسان کا زین للہ سے، تو یہ بہت بری چیز ہے۔ ہر چیز ایک دائرے میں رہ کر، اللہ کا حق بھی ہے، مخلوق کا حق بھی ہے، ماں باپ کا حق بھی ہے، بیوی بچوں کا حق بھی ہے، پڑوسیوں کا حق بھی ہے، یہ سارے حقوق ہم ادا کرتے رہیں تھوڑے تھوڑے حتی الامکان۔ تو یہ چیزیں جو یہ محبت اور جھکاؤ اور کھچاؤ ہے، یہ پھر انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، وگرنہ ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک متاع الحیات دنیا، کہ دیکھو یہ ساری چیزیں دنیا کے زیب و زینت ہیں، یہ دنیا کو خوش نما بنا دے گی، آپ کے دل میں ان کی محبت بٹھا دی گئی ہے، تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے اگر ایک دائرہ کار کے اندر اسلام کے مطابق ہو، لیکن یہ چیزیں ہیں دنیا کی زندگی تک ہے، دنیا کی زندگی تک ہے، بلکہ زندگی موت سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا اب دیکھو کتنی چیزوں کی تو انسان ان کے استعمال یا ان کی طرف جھکاؤ، ہاں جی، ان سے انسان محروم ہو جاتا ہے زندگی میں ہی۔ مثال کے طور پر دانت گر جاتے ہیں، گوشت نہیں کھا سکتا، کتنی چیزیں انسان، فروٹ نہیں کھا سکتا، اچھا بینائی ختم ہو جاتی ہے، ہاتھوں میں راشا طاری ہو جاتا ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے، یعنی یہ اللہ کی نعمتیں ایک ایک کر کے چھوٹتی چلی جاتی ہیں دنیا میں ہی، دنیا میں یہ چھوٹتی چلی جاتی ہیں، اور انسان زندہ ہوتا ہے اس وقت، اور کیا پتہ کتنے عرصہ زندہ رہے، اور یہ نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا کما حق کو۔ لیکن جو چیز انسان کو قبر میں فائدہ پہنچائے گی، حشر میں فائدہ پہنچائے گی، جنت لے کے جائے گی، وہ ہے وہ اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال ہیں، وہ دین پر عمل ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا واللہ عندہ حسن مآب، یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بھی اللہ نے دی ہیں، لیکن جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ انجام کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے وہ بہت اچھا ہے، بہت بہترین ہے، اور وہ ہے اللہ کی رضا، جنت، جہنم سے بچاؤ، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا نا اور جنت میں داخل ہو گیا، بس وہ پاس ہے، وہ کامیاب ہے، وہ کامران ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ دنیا کی چیزیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ متاع اصل میں متاع سب سے بیکار کپڑے کو کہتے ہیں، سب سے جو آپ استعمال کر کے پھینک دیتے نا اس کپڑے کو متاع کہتے ہیں۔ متاع ماتا آئی تمتع، یہ تمتع ہوا ہے، اسے حاجت تمتع ہوا، فائدہ اٹھانا، فائدے کی چیز، یہ کپڑا ہے یہ میرے فائدے کی چیز ہے، میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، پھینک دوں گا پرانا ہو جائے گا۔ تو جوتا ہے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، یہ متاع ہے، فائدہ اٹھا رہا ہوں، چل رہا ہوں، استعمال کر رہا ہوں، جوتا پرانا ہوا پھینک دیا، نیا جوتا لے لیا اور وہ گیا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دنیا کی ساری چیزیں متاع ہیں، یعنی ایک عارضی طور پر استعمال، اور اپنی زندگی میں آپ پھینک دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ چیز ختم نہیں ہوگی، وہ دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں کام آئے گی۔ ہاں آگے میں ایک آیت اور ترجمہ کر دیتا ہوں کیونکہ اس کے ساتھ متعلق ہے۔ کل کہہ دیجئے اے نبی، اے عالم دین، اے قرآن پڑھنے والے، کل کہہ دیجئے اَأُنَبِّئُكُمْ، کیا میں آپ کو خبر دوں؟ مجھ سے پوچھو کیا میں آپ کو بتاؤں، کیا میں آپ کو متنبع کروں، خبر دوں، بخیر، جو بہت اچھی ہو، من ذالکم، ان اوپر گزری ہوئی چیزوں سے۔ ذرا پوچھو اپنی امت سے، پوچھو اپنے عوام سے، پوچھو اپنی رعایا سے، پوچھو اپنے مقتدیوں سے، پوچھو اپنے گھر والوں سے، پوچھو اپنے شاگردوں سے، منبئکم بخیر من ذالکم، یہ جو اوپر چیزیں گزری ہیں اس میں عورتیں ہیں، اولاد ہے، خزانے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، گھوڑے ہیں، جانور ہیں، کھیتی باڑی ہے، گاڑی ہے، دنیا کے ساز و سامان ہے، ان ساری چیزوں سے وہ بہتر بات نہ بتا دو، بہت اچھی چیز نہ بتا دو، بتا دیں للذین اتقوا، لیکن یہ چیزیں ہر ایک کو نہیں ملیں گی۔ گاڑیاں سب کو مل گئیں، گھر سب کو اللہ نے دیے ہوئے ہیں، کپڑے ملتے ہیں، کوئی بھوکا پیاسا نہیں رہتا، عورتیں بھی سب کو ملی ہوئی ہیں، جو بالغ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے ہی دیتا ہے، شادی ہو ہی جاتی ہے، عورت کو شوہر مل جاتا ہے،
اولادیں بھی اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہوئی ہیں، سونا چاندی تھوڑا یا زیادہ سب کو ملا ہوا ہے، عورتوں کو سونا چاندی مل ہی جاتا ہے، اور گھوڑے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، کھیتی بھی ہے، گھر بھی ہے، پلاٹ سب کچھ ہے، یہ تو سب کو ملے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو، کافروں کو، نیک کو، بد کو، پڑھے لکھے کو، ان پڑھ کو، جاہل کو، ہاں جی، غریب کو، فقیر کو، سب کو ملے ہوئے ہیں۔ کیا میں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز، بہت زیادہ فائدہ مند چیز للذین اتقوا، لیکن وہ ہیں صرف متقین کو، وہ متقین کو ملیں گی، وہ اللہ کے محبوب بندوں کو ملیں گی، وہ اللہ کے دوستوں کو ملیں گی، اللہ کے دشمنوں کو نہیں ملیں گی، وہ نبی کے دوستوں کو ملیں گی، نبی کے دشمن کو نہیں ملیں گی، وہ اسلام پر چلنے والوں کو ملیں گی، دوسروں کو نہیں ملیں گی۔ للذین اتقوا، لیکن یہ ہیں متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے نہیں، کسی صدر وزیر اعظم کی طرف سے نہیں، عند ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ کیا ہے وہ؟ کیا چیز ہے جو صرف متقین کے لیے، پرہیزگار کے لیے ہے؟ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، باغات ہیں، بہ رہی ہیں اس کے بیچوں بیچ، انہار و نہریں، نہر کی جمع انہار، ایک نہر نہیں، نہریں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر، ہاں جی، ہر نہریں ہیں اصل مصفہ۔ بتا دیجئے ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں، کئی، جنت کی جمع جنات، بہ رہی ہیں اس کے بیچوں بیچ، باغ کے اندر اندر سے نہریں جا رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے نام الاٹ ہو جائے گی، ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ وہ ازواج مطہرہ، اور ان کے لیے وہاں بیویاں بھی ہیں، ازواج، بیویاں بھی ملیں گی، مطہرۃ، پاک، مطہرۃ، پاک، اور ایک اور چیز ملے گی، ورضوان من اللہ، اور رب کی خوشنودی، رب کی رضا، رب راضی ہو جائے گا، رب راضی ہو جائے گا، رضوان، رضامندی، خوشنودی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بصیر بالعباد، دیکھنے والا ہے بندوں کو۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے بڑی عظیم، دیگر کتابوں میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ موحد اگر گناہ گار ہے، باقی گناہ تھے لیکن شرک نہیں تھا، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے تھے گناہ زیادہ ہے، اللہ نے معاف بھی نہیں کیا، یا معافی مانگی نہیں، معافی مانگی اللہ نے معاف نہیں کیا، یا قیامت کے دن بھی اللہ نے معاف نہیں کیا، کچھ کام نہیں آیا، تو یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ لیکن ایک نہ ایک دن موحد جنت سے، جہنم سے نکلے گا، یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا نا، وہ جنت میں آئے گا، جہنم سے نکلے گا۔ لیکن مشرک کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہوتا، صفر ہو جاتا ہے، تو وہ جہنم سے نکل کر جنت میں آئیں گے، اور کچھ لوگ براہ راست چلے جائیں گے جنت میں۔ تو جب سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اور بے شمار نعمتیں ہیں، یہ جنات تجری من تحت الانہار، تو اللہ رب العزت پوچھے گا، اوے جنتیو کچھ چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشربون، سمجھ آگے نا جی؟ نہیں، اچھا، یہ پہلی دوسری حدیث ہے۔ اللہ رب العزت جنت سے پوچھے گا جنتیوں سے، جنتیوں کچھ چاہیے؟ وہ کہیں گے یا ہمارے رب کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ علم تبیض وجوہنا یا یبیض وجوہنا، کیا ہمارے چہرے سفید نہیں ہوگے؟ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، ایسے چمک رہے ہوں گے ستارے کی طرح ان کے چہرے جنتیوں کے، کیا رخسار، کیا ان کے جناب، ہاں جی، لب ان کے، اور کیا پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، دودھ سے، ستاروں سے بھی زیادہ۔ اے اللہ، تو نے ہمارے چہرے سفید کر دیے اور ہمیں جنت میں داخل کر دیا، جہنم سے بچا لیا، اور ہمیں کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے، اور اس سے اوپر کیا ہو سکتا ہے یار؟ اس سے اوپر اور کیا ہو سکتا ہے؟ چہرے ہمارے انتہائی خوبصورت جسم، اور جہنم سے بچ کر آگ اور کوئلہ بننے سے ہمیں تو نے بچا لیا، تو ہمیں کیا چاہیے؟
اللہ نے فرمایا احل علیکم رضوانی، آج میں آپ کو ایک ایسی چیز دوں گا جو کبھی، جس کی لذت، جس کی راحت، جس کی مٹھاس کبھی زندگی میں محسوس ہی نہیں کیا ہوگا۔ کیا ہے؟ احل علیکم رضوانی، آج کے بعد میں آپ سے راضی ہو گیا ہوں، میں نے آپ کو رضوان دے دی ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، ہے نا قرآن مجید کی آیت، ورضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی نعمت رب کی رضامندی ہے، یہ قرآن کی آیت۔ تو اللہ کہے گا بھائی میں آج کے بعد آپ سے راضی ہوں۔ جنتی کہیں گے کہ یار اس سے زیادہ جنت کی نعمتیں بھول جائیں گے، وہ جنت کی ساری نعمتیں، وہ آسائشیں، وہ مزاج بھول جائیں گے جب اللہ رب العزت ان کو اپنا دیدار کروائے گا۔ وہ دیدار کروانے کے بعد کہ آج کے بعد میں آپ سے راضی ہو گیا ہوں، رضوان عطا کرے گا۔ وہ کہیں گے یار اس جیسی نعمت دنیا میں ہم نے کبھی آج بھی جنت میں بھی نہیں دیکھی۔ تو یہ اللہ فرمائیں گے خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ، ورضوان من اللہ اکبر۔ دوسرے مقام پہ فرمایا سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی جو کامیابی اور کامرانی وہ رضوان ہے۔ اللہ فرمائیں گے میں یہ بھی تمہیں جنت میں دے دوں گا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔